بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ قال اللہ تبارک و تعالی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی اس نشست میں قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے تو انشاءاللہ آج کی نشست میں ترتیب کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان مکرم، قربانی کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا آج کا سوال ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس کے بارے میں فرمایا القربان اسم لما یتقرب به الی اللہ من ذبیحہ او صدقہ، وہ عمل جو ذبیحہ یا صدقہ میں سے ہو اور اس کا مقصود اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہو، اسے قربانی کہتے ہیں۔ یعنی وہ عمل جس عمل کے ذریعے انسان قرب خداوندی سے فیضیاب ہو سکے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اس میں خون بہا شرط ہے، خون کا بہنا شرط ہے۔ کہ قربانی کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یاد رکھیے، قربانی کی دو اقسام بنتی ہیں۔ ایک قربانی کو کہا جاتا ہے ہدی، اور دوسری قربانی کو کہا جاتا ہے نحر یا اضحیہ۔ اب جو ہدی ہے، یہ قربانی کی وہ قسم ہے جو حجاج کرام منی میں کرتے ہیں۔ یہ خاص وہ قربانی جو حج کے دوران منی میں حجاج کرام کرتے ہیں، اسے ہدی کہا جاتا ہے، ہا دال یہ۔ اور اضحیہ یا نحر اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان 10 ذی الحج کے روز اپنے اپنے گھر پہ اپنے مقام پہ کرتا ہے۔ حج حجاج کرام کے اوپر 100% لازم ہے، انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن دیگر مسلمانوں کے لیے 10 ذی الحج کی قربانی کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ الدم، کہ 10 ذی الحج کے جتنے نیک اعمال ہیں ان سب میں اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ترین عمل جو ابن آدم کا ہے وہ خون کا بہانا ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کا کرنا ہے۔ وہ قرب خداوندی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں کوشش کی جائے کہ اپنے ہاتھوں سے خون بہایا جائے، سب سے افضل عمل یہ والا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کا قیام 10 سال کا تھا۔ تو فرمایا قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور وہاں پہ انہوں نے 10 سال ہی اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تہذیبی پیغام بھی ہے، فرمایا کہ من کان لہ ساع ولم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہو اور وہ قربانی کر سکتا ہو، لیکن اس نے جان بوجھ کے اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کی، تو اس شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے عید پڑھنے کا حق چھین لیا ہے، واپس لے لیا ہے، جس شخص نے استطاعت کے باوجود اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی نہ کی۔